اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایلیکسل کا پیسیج نمبر 1.8 کمپوننٹ 1.8 کا پیسیج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس پیسیج کا جو سورہ ہے وہ ہے سورہ الاحزاب، اور سورہ الاحزاب قرآن مجید میں 33rd سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 کا ایکسپلینیشن یہاں پہ کیا جائے گا۔ جو ٹاپک ہے 1.8 کا وہ ہے بیٹلز فاٹ بائی دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کچھ یہ 3 فارمیلٹیز ہیں، ان کو مہربانی کر کے کر لیجیے گا۔ یہ میرے یوٹیوب ایڈریسز ہیں دونوں، ہسٹری کا بھی اور اسلامیات کا بھی، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ایلیکسل سلیبس کمپوننٹ 1.8۔ ٹاپک بھی بتا چکا ہوں کہ بیٹلز فاٹ بائی دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 1.8 جو ہے وہ ایلیکسل کا اسپیسیفیکیشنز کا کمپوننٹ ہے۔ 33 سورہ ہے، 9 اس کی آیت ہے سورہ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو جیسے جیسے ٹرانسلیشن آگے بڑھے گی ویسے ویسے ان ایونٹس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ۔ او یو ہو ہیو بلیوڈ، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان رکھنے والے لوگوں، مسلمانوں۔ آپ کے ساتھ یہ معاملہ جو آنے والا اس آیت میں پیش ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، ایڈریس مسلمانوں کو ہے۔ ریممبر دا فیور آف اللہ اپون یو، اللہ کے فیورز کو جو اس نے، اور اس کیس میں اللہ کے اس فیور کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا۔ اللہ کے بے شمار فیورز ہم سب پر ہیں، اور اس وقت کے مسلمانوں پر تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فیور کیا۔ مکہ سے 13 سال کی اسٹرگل کے بعد تقریباً ناکامی جیسی ہوئی، اور وہاں سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، نکلنا پڑا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت ساتھ خیریت کے مدینہ پہنچایا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فیور تھا، ورنہ عام حالات میں دیکھا جائے تو زندہ بچنے کے کوئی چانسز تھے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار فیورز مسلمانوں کو مسلسل کیے۔ اب جیسے یہ جو ذکر ہے یہ تو بیٹل آف احزاب یا بیٹل آف ڈیچ یا بیٹل آف خندق جو کہلاتی ہے اس کا ہے، جو 5th ایئر میں ہوئی ہجرت کے سال۔ لیکن اس سے پہلے بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی وکٹری دی، اللہ نے احد میں بھی وکٹری دی، لیکن مسلمانوں کی رسول اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن بہرحال اس کو بھی آپ شکست نہیں کہہ سکتے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ میں انشاءاللہ جب بیٹل آف احد کا ذکر آئے گا تب بتاؤں گا۔ تو اللہ کے بے شمار فیور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پہ جس فیور کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے بیٹل آف احزاب میں کس طرح سے مسلمانوں کو فیور کیا۔ ہو سکتا ہے مجھے آگے جا کے یاد نہ رہے، لیکن احزاب جو پلورل ہے حزب، اور حزب کا مطلب ہے آرمی، اور احزاب آرمیز۔ تو اس کا ذکر ہم ابھی کرتے ہیں کہ وہ کیا آرمیز تھیں، اور اس کا زیادہ تر واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے سب بچوں کو۔ When armies came to attack you، armies came to attack you، یہ اللہ کا بہت بڑا فیور تھا جو اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ 5واں سال تھا ہجرت کے بعد کا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لے آئے تھے مدینہ۔ سن 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی،
ایک سال بیچ میں گیپ رہا اور اسے اگلے سال 5ویں سال میں بیٹل آف ٹرینچ جو ہے وہ ہوئی۔ یہ بڑی خطرناک بیٹل تھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی، اس لیے کہ اس وقت عرب کی تمام جو اینٹی مسلم فورسز تھیں وہ ایک ہو گئی تھیں، اور ان تمام اینٹی مسلم فورسز نے مل کے ایک بہت بڑی آرمی جو 10,000 سے بھی ابو تھی اس وقت کے عربیہ میں، اس سے بڑی آرمی تھی ہی نہیں، آئی نہیں۔ تو یہ جو وقت تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت وقت تھا۔ اس آرمی میں جیوز جو ٹرائبس تھے خیبر کے اور پھر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ تمام، اس میں مکہ کے جو پیگنس تھے، کافر تھے، وہ اس میں شامل تھے، ان کے دوست جو بالکل مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو یہ سب مل ملا کے کوئی 10-12 ہزار آدمی تھے، اور یہ بڑی خطرناک آدمی تھی جو بڑی تیاری کے ساتھ مدینے پہ اس نے حملہ کیا۔ اس بیٹل کا بیک گراؤنڈ زیادہ تر بچوں کو معلوم ہے، مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اتنی بڑی آرمی اٹیک کرنے والی ہے مدینے پہ، کوئی 22, 23, 24 دن پہلے آپ کو یہ اطلاع ملی، تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے، آپ مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ ایڈوائز کیا کہ ایران میں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ وہ فارس کے ایران کے رہنے والے تھے، کہ جب حملہ ہوتا تھا تو ہم لوگ ایک ٹرینچ کھود لیا کرتے تھے اپنے شہر کے گرد اور ویٹ کرتے تھے، کبھی سرنڈر کرنا پڑتا تھا اور کبھی کامیابی بھی ہمیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن ڈائریکٹ اٹیک جو شہر کے اوپر ہونا ہوتا تھا اس سے ہم بچ جاتے تھے۔ رسول اللہ نے اس ایڈوائس کو پسند کیا اور حکم فرمایا کہ بھئی ٹرینچ تو کھود دیے، اور ٹرینچ کا کام فوراً شروع ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹرینچ تھی، پورے شہر کو کور کرنا آسان نہیں تھا، بڑا ایریا تھا، کوئی 5 میل کی لمبی ٹرینچ تھی، اس کو 5 میٹر تقریباً جو چوڑا تھا، یعنی اس کی وڈتھ جو تھی وہ 5 میٹر رکھنی تھی تاکہ جو ہارسز ہیں وہ کراس نہ کر سکیں۔ 5 میٹر مینس کے تقریباً 18 فیٹ آپ لگا لیجئے اس کی وڈتھ، اور تقریباً 5 میٹر ڈیپ، یعنی یہ کام آسان نہیں تھا، اور مدینے کی زمین کوئی نرم زمین نہیں تھی، راکی تھی، پہاڑی زمین تھی، لیکن مسلمانوں نے یہ کام کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ یہ سب سے بڑا فیور تھا اللہ کا کہ اللہ نے مسلمانوں کو سخت ترین ایک امتحان سے گزارا اور پھر کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ when armies came to attack you and we sent upon them a wind۔ تو یہ جو آرمیز آئیں، یہ مدینے پہ جب پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو ایک بہت بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، ایک بہت بڑی ڈچ ہے جس کو کراس کرنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ جہاں سے ممکن تھا کراس کرنا وہ تمام جگہ پروٹیکٹڈ تھی، ایک حصے میں بہت کھجور کے درخت تھے بہت ڈیپ، تو وہاں سے کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ حصہ ایسا تھا جس میں راکس تھیں جو بہت سلپری تھیں، وہاں سے بھی کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو جو روٹین راستہ تھا وہ بلاک تھا ٹرینچ کی وجہ سے، تو وہ رک گئے۔ کیا کرتے، پاگل ہو رہے تھے غصے میں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور وہ کوئی 1 مہینے رکے۔ اس درمیان میں مسلمانوں کے بڑے سخت امتحانات ہوئے، بڑے معجزات ہوئے، بہت باتیں ہیں جو یہ موقع نہیں ہے سب بتانے کا، لیکن بڑے بڑے فیور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیے۔ بلکہ ان میں ایک فیور یہ بھی تھا کہ اللہ نے جو ہپوکریٹس تھے، منافقین
جو کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، ان کی تمام ایمان کی جو کی کمزوری مضبوطی سب سامنے آ گئی۔ کون اس برے وقت میں اللہ کے لیے لڑنے کو اور برداشت کرنے کو تیار ہے، اور کون ہے جو اپنی موت سے ڈر رہا ہے؟ یہ چیز ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کا بڑا فیور تھا۔ لیکن یہاں جس فیور کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب 1 مہینہ گزر گیا اور کافر ناکام ہو گئے اور ان میں آپس میں جھگڑے پڑ گئے، اتنی بڑی آرمی کا کھانا پینا، ان کی عیاشیاں، ان کے تو لائف اسٹائل ہی الگ تھا، پھر ان کے آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی ایکسپوز نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے بیچ میں جھگڑا ڈلوا دیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا، اور اس 1 مہینے کے بعد یہ لوگ مایوس تھے، لیکن مسلمان بھی بے انتہا تکلیف میں تھے۔ نہ شہر سے باہر جا سکتے تھے، نہ شہر کے اندر کو سپلائی آ سکتی تھی، تو یہ ایک بڑی پریشانی کا وقت تھا۔ تو آخری دن اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو ایک ایسا طوفان بھیجا، ہوا کا، ونڈ اسٹارم تھا، اتنا زبردست ونڈ اسٹارم تھا کہ یہ ان کے تمام خیمے ویمے سب اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، ان کے جناب سب برتن ان کے سب اڑا گئے، کیمپ وغیرہ، اور یہ پھر نکل کے بھاگے وہاں سے کہ کسی طرح جان بچائیں اپنی۔ میدان میں پڑے ہوئے تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا، اور یہ اپنی جان بچا کے نکل کے بھاگ گئے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو میدان کلیئر۔ یہ ونڈ کا بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا فیور تھا، جس نے مسلمانوں کی ایک طرح کی جو بہت بڑی خطرناک سچویشن تھی، اس کو جو ہے وہ ایک وکٹری میں چینج کر دیا۔ تو یہ بڑا ایک فیور تھا، سینٹ اپون دیم اے ونڈ۔ ایسے ہی ایک بہت زبردست ونڈ اسٹارم آیا تھا بیٹل آف یرموک میں، جو حضرت عمر کے زمانے میں کرسچنس کے ساتھ ہوئی تھی، رومن امپائر کے ساتھ، اور اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایک بہت زبردست ونڈ اسٹارم آیا تھا، اور وہ ونڈ اسٹارم صرف اسی علاقے میں، یعنی کہ جہاں پہ دشمن کی فوجی تھی، اسی علاقے میں آیا، اور مسلمانوں کو وکٹری ملی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فیور ہے۔ اللہ کے پاس کتنی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے پاس برڈس تھے، ابابیل، کیا حال کیا ابرہا کا، پوری آرمی کو زیرو کر دیا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے پاس کتنی طاقتیں ہیں۔ ہوا اس کے غلام، پتھر اس کے غلام، کیڑے مکوڑے اس کے غلام، جانور اس کے غلام، جن سے جو چاہے کام لے لے۔ بس اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ we sent upon them a wind اور and armies of angels you did not see۔ بدر میں بھی جو اینجلس تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے مدد کی، اور دیکھا جائے تو جو دوسری بیٹل ہوئی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی۔ جبھی تو مسلمان جیتے، احد میں جیت چکے تھے، اپنی غلطی سے ہارے، تو وہ بھی اینجلس کی مدد تھی، اور اب اینجلس کی مدد آئی، ان کی آرمیز آئیں، اور ہم ان کو ظاہر ہے کہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے صحابی کا واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت سردی تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا، آدھی رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ذرا اینیمیز کے جو کیمپس ہیں ان کو ایک چکر لگا کے آؤ، قریب جاتے ہیں، دیکھ کے آؤ کہ وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے کچھ کافی گھوڑے سوار دیکھے،
اور وہ وائٹ کلر کے گھوڑے تھے بڑے خوبصورت، وہ خود لوگ وائٹ کپڑوں میں تھے، اور نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. ملاقات ہوئی ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ کا کام ہو گیا، یعنی وکٹری آپ کو دلوا دی گئی. تو ہم ان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے جو ہماری مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں، آتے ہیں. اور مسلمان جب ایک سنسیئرلی لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. And armies of angels you did not see, and ever is Allah of what you do seeing. اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. کون اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے، کون اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کیسے بھیجنی ہے، اللہ کو معلوم ہے. ہماری ہر بات کا پتہ اللہ کو ہوتا ہے. دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں اس کے متعلق سب اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اس میں کیا سنسیئرٹی ہے، کتنی ہپوکریسی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کو اس سے واقف ہیں، اللہ واقف ہیں. تو یہ ہی سبق ہے جو ہمیں اس پیسج میں ملتا ہے. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ بھی خوش رہیے، آپ کی فیملیز بھی خوش رہیں. may Allah bless you.